شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کمنٹس کر کے مجھے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز کیسی لگتی ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو میں سٹوریز لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی، اور آج کی سٹوری کے اوپر بھی جو میرا لائکس ٹارگٹ ہے وہ 300 ہے۔ ابھی میں نے بالکل منیمم سا ٹارگٹ رکھا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اسے ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسد کھاریاں سے۔ اسد کہتے ہیں میں کھاریاں کا رہنے والا ہوں، اور آپ کے ساتھ اپنی آنٹی کی بتائی ہوئی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری آنٹی جو ہے ان کا گھر بھی کھاریاں سٹی میں ہی ہے۔ آنٹی بتاتی ہیں ان کے جو ساتھ والا گھر ہے اس گھر میں ایک ایسا کمرہ ہے جس میں چڑیل بند ہے، یعنی ان گھر والوں کا یہ بتانا ہے کہ ان کے گھر میں ایک ایسا کمرہ ہے جہاں پر ایک چڑیل قید ہے۔ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ اس گھر کے جو لوگ ہیں ان سب نے یہ بات سب کو بتائی ہوئی ہے کہ ان کے گھر کا جو کمرہ ہے وہاں پر ایک چڑیل قید ہے۔ تو آنٹی کہتی ہے ایک دفعہ ایسا ہوا، گرمیوں کا موسم تھا، تو آنٹی اپنے بچوں کو لے کر چھت پر سو رہی تھیں۔ جیسے ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے، لوگ گرمی کے موسم میں اپنے گھروں کی چھتوں پر سوتے ہیں۔ آنٹی کہتی ہیں ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کی چارپائی کے ارد گرد کوئی چل پھر رہا ہے۔ کافی رات کا ٹائم تھا، مجھے جب ایک دم چلنے پھرنے کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی، اور جب میں نے دیکھنا چاہا تو میں کیا دیکھتی ہوں، ایک عورت ہے جو بہت زیادہ مشکل کے ساتھ، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اور وہ ایک ٹانگ کے ساتھ اپنی اس کٹی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو وہ گھسیٹ رہی ہے اور ہم لوگوں کی چارپائی کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے۔ آنٹی بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ آنٹی کے گھر کے ساتھ والا ہی وہ گھر تھا۔ آنٹی نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آنٹی کہتی ہیں جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ جو خوفناک چہرے والی کوئی عورت تھی جو ہم لوگوں کی چارپائی کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی وہ غائب ہو گئی۔ آنٹی بہت ڈر گئی اور اپنے بچوں کو لے کر نیچے آ گئیں۔ اس کے بعد کبھی بھی وہ لوگ اوپر چھت پر سونے کے لیے نہیں جاتے۔ آنٹی کہتی ہیں ہر جمعرات کو وہ اب بھی آتی ہے، ہر جمعرات کی رات کو وہ لوگوں کے چھتوں کے اوپر اسی طرح سے بھاگتی ہے اور چکر لگاتی ہے۔ ایک سٹوری تھی کھاریاں سٹی کی جو اسد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ اسد آپ کا، اللہ ہم سب کو ایسی مخلوقات سے محفوظ رکھے، جس گھر میں بھی جس جگہ پر بھی ان کا بسیرا ہوتا ہے وہاں پر جو تنگ کرنے والی مخلوقات ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے تنگ کرتی ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ہما فیصل آباد سے۔ ہما کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک ایسا ناقابل فراموش قصہ شیئر کر رہی ہوں جو میری سسٹر نے مجھے سنایا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگوں کی ساری زندگی ایک ایسے گھر میں گزری جو آج سیب زدہ تھا۔ اس کے بعد جب ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا، میری بہنوں کی بھی شادی ہو گئی، ہما کی بھی شادی ہوگی۔ ہما بتاتی ہیں ان کے جو ہسبینڈ تھے جن سے انہوں نے خلا لے لی، وہ کالا جادو کیا کرتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ابھی بھی کالا جادو ہی کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ مسلسل وار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ جب کسی نئے گھر میں بھی چلے جائیں تو ہم لوگوں کے پیچھے وہ مخلوقات لگی رہتی ہیں، ہم لوگوں کی جان نہیں چھوڑتی۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ میری چھوٹی سسٹر کا مجھے واٹس ایپ پر ایک میسیج آیا، اور وہ یہ کہتی ہے کہ کچھ دنوں سے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ وہ وائس میسیج جو تھا اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بس ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے کوئی بول رہا ہے لیکن وہ وسپرنگ سٹائل میں کوئی بول رہا ہے جن لفظوں کو چاہ کر بھی سمجھا نہیں جا پا رہا۔ ہما کہتی ہے میری جو سسٹر ہے اس نے کبھی آج تک ایسے مذاق نہیں کیے، اور اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات یہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ہسبینڈ کو جیسے اس کے نمبر سے کال جاتی ہے، وہ کال اٹینڈ کرتے ہیں، وہ آگے سے باقاعدہ بات بھی کرتی ہے، لیکن جیسے اس کے ہسبینڈ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اس سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے کال کی ہی نہیں، یہاں تک کہ اس ٹائمنگ میں دونوں موبائلز کے کال لاگز میں سے وہ کال بھی ڈیلیٹ ہوتی ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ یہی نہیں، 1 سے 2 دفعہ میری بھی اپنی سسٹر سے بات ہوئی۔ بات ہونے کے
تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد اس کی دوبارہ کال آ گئی اور میں نے اس کو یہ کہا کہ میری تو صبح ہی تم سے بات ہوئی ہے، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تو صبح آپ کو کال کی ہی نہیں، پھر آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی میرے سے صبح بات ہوئی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ابھی اسکرین شاٹ سینڈ کرتی ہوں، تم نے مجھے اتنے بجے کال کی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اسکرین شاٹ بھی سینڈ کیے، اس میں سے بھی وہ کال، جو کال آتی ہے، جو ریسیو کرتے ہیں، جو ڈائلنگ ہوتی ہے، وہ ڈیلیٹ ہوتی ہے۔ عجیب و غریب پرسرار سے یہ واقعات ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میری تیسری بہن کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کو بھی جیسے اسی سسٹر کی طرف سے کال جاتی ہے لیکن وہ اس نے کی ہی نہیں ہوتی، اسی طرح کے میسیجز آنا، پھر اس نے وہ میسیج مجھے بھی فارورڈ کیا۔ میں نے صبح جب اس سے پوچھا کہ یہ کس قسم کا میسیج ہے تو اس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتہ یہ میرے واٹس ایپ پر کیسے میسیج آیا ہے، یہ ایک ایسی وائس ہے جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کہتی ہوں ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہیں کہ ابھی بھی ہم لوگوں کی زندگی میں اس طرح کے پرسرار واقعات ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں۔ ہما نے مجھے بھی وہ وائس نوٹ سینڈ کیا ہے لیکن اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بس ایسے ہی لگ رہا ہے جس طرح سے کوئی لڑکی ہے اور وہ وسپرنگ میں بول رہی ہے لیکن وہ کیا بول رہی ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک سٹوری تھی جو ریسنٹلی ہما نے ان کے ساتھ ہوئی اور ان لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ہما آپ کا، اللہ آپ سب کو ایسی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ جو بھی آپ لوگوں کی زندگی میں معاملات ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ سب بخیر و عافیت حل ہو جائیں اور ایسا کوئی بھی مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ بنے۔ جس انسان کے پیچھے کسی بھی عمل کے ذریعے، کالے جادو کے ذریعے ان مخلوقات کو بھیجا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے تو وہ طرح طرح سے مختلف طریقوں سے اس انسان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے وائس میسیجز یا پھر جیسے ان لوگوں کو کالز آتی ہیں تو شاید وہ وہی چیزیں ہیں جو ان پر وار کرتی ہیں، اس طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر میں سے آنکھوں کے سامنے سے چیزوں کا غائب ہو جانا، کپڑوں کا نقصان ہو جانا، ان کا گم ہو جانا یا پھٹ جانا، پانی کے چھینٹے آنا، خون کے چھینٹے آنا، گندی اسمیل آنا گھر سے، یہ سب نشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کا وار ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ لوگوں کو اپنے جسم کے اوپر بلو مارکس محسوس ہوں کہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پر نیل کا نشان بن گیا ہے تو یہ بھی سائے کی علامت ہوتی ہے یا جادو کی علامت ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسے ظالم اور مخفی دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں پریانکا نائک انڈیا سے۔ پریانکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی نیبر میں ایک آنٹی رہتی ہیں، انہوں نے ایک کہانی شیئر کی ہے، وہ سناتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب آنٹی ان میرڈ تھیں اور وہ اسٹڈیز میں تھیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اپنی ایجوکیشن کے سلسلے میں وہ دوسرے شہر میں گئی ہوئی تھیں اور وہاں پر وہ جو آنٹی تھیں ہاسٹل میں رہتی تھیں، تو آنٹی کہتی ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرا دل گھبرا رہا تھا، تو میں واک کرتی کرتی اپنے ہاسٹل کے ٹیرس پر چلی گئی۔ اب جو ہاسٹل کا ٹیرس تھا، چھت تھا، اس کی بیک سائڈ پر ایک شمشان گھاٹ تھا جہاں پر ہندو عقائد کے مطابق ان کے مرنے والے شخص کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں اس دیوار پر، رات کا ٹائم تھا، مجھے ایسا لگا اس شمشان گھاٹ میں سے بہت زیادہ لوگ بھاگتے ہوئے جیسے ہم لوگوں کے ہاسٹل کی طرف آ رہے ہیں، وہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک دم ان کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوگی کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تبھی ایک دم سے میں نے دیکھا ہاسٹل کی دیوار کے نیچے ہی ایک بچہ کھڑا ہوا ہے اور وہ باقاعدہ مجھے مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے، آنٹی آپ نیچے چلے جائیں ورنہ جنات جو ہیں آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، اس ٹائم آپ اوپر مت کھڑی ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی وہ تیزی سے نیچے بھاگتی ہوئی آئیں اور آ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور صبح جا کر یہ بات اپنی جو ان کی روم میٹ تھی اس کے ساتھ شیئر کی۔ اس کا یہ کہنا تھا یہ واقعات اکثر لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، یہاں پر نیک جنات کا بھی بسیرا ہے جو انسان کو انفارم کر دیتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایک سٹوری تھی جو پریانکا نائک نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ پریانکا نائک آپ کا۔ جس طرح جب بھی کسی انسان کو کسی طرح کا بھی کوئی اشارہ ملے، کوئی میسج ملے، آپ کو خواب کے ذریعے ملے یا آپ کو کوئی واضح اشارہ ملے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے یا محض اپنا وہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نشی خان شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ نشی کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گھر میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 21 فیب 2021 کو میرے بھائی کی شادی تھی۔
تو ہم لوگ رائے پور میں رہتے ہیں، بلاسپور سے میری پھپھو کی بیٹی بھی شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوئی تھیں، ہم لوگوں کے گھر میں ہی ان کا اسٹے تھا۔ تو ہم لوگوں نے جو بھائی کی بارات تھی، بارات لے کر ہم لوگوں نے ڈرگ سٹی جانا تھا۔ تو جو ہم لوگوں کی وہ کزن تھی وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ چلی گئی وہاں پر ڈرگ سٹی میں ہی ان کے جیٹ کا بھی گھر تھا۔ آج سے 5 سال پہلے ان کی جیٹھانی کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے جو جیٹ تھے ان کی جاب کسی دوسرے شہر میں تھی، تو پھر وہ اپنے بچوں کو لے کر دوسرے شہر میں ہی چلے گئے۔ یہاں والا جو ان کا ڈرگ سٹی والا گھر تھا وہ خالی ہی رہتا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ڈرگ سٹی شادی پر جانا ہے تو انہوں نے اپنے جیٹ سے کی لے لی تھی کہ ہم لوگ وہاں پر جا کر ایک دن اسٹے کریں گے اور پھر ہم لوگ واپس رائے پور آ جائیں گے وہاں پر اٹینڈ کرنے کے لیے فنکشن ولیمہ۔ تو جب ہم لوگ وہاں پر بارات لے کر پہنچے تو جو میری پھپھو کی بیٹی تھی وہ اپنے جیٹ کی طرف چلی گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ بچوں سمیت، میں، میرے ہسبینڈ اور بچے، ہم لوگ ان کے گھر پر پہنچے تو جیسے ہی ہم لوگوں نے ان کے گھر کا، اوبویسلی وہ گھر خالی تھا اور تالا باہر لگا ہوا تھا، ہم لوگوں نے تالا کھولا، جیسے ہم لوگ گھر کے اندر انٹر ہوئے تو ان کا جو سامنے والا کمرہ تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں پر ان کی جیٹھانی بیٹھی ہوئی تھیں اور باقاعدہ ان لوگوں کو یہ کہہ رہی تھی آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کی جیٹھانی کو تو مرے ہوئے بھی 5 سال ہو گئے ہیں تو پھر یہ کیسے یہاں پر ہو سکتی ہیں، وہ لوگ اتنا خوفزدہ ہوئے۔ ان لوگوں نے اسی ٹائم الٹے پاؤں وہ لوگ واپس بھاگے، اس گھر کو بند کیا، گاڑی سٹارٹ کی اور واپس جلدی سے رائے پور پہنچے۔ میری بڑی سسٹر کا بھی گھر ادھر ہی ہے، سیدھا ان لوگوں کے گھر گئے، ان کو جا کر یہ ساری بات بتائی اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ اب سب لوگ اتنے حیران ہوئے کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہے۔ پھر ان لوگوں نے جب ساری باتیں سوچی سمجھی تو یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ گھر ویران تھا، اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، وہ گھر اتنے عرصے سے خالی تھا کیونکہ ان کے جیٹ تو دوسری سٹی میں تھے۔ یہ لوگ وہاں پر گئے، وہاں پر جنات اور آسیب کا بسیرا ہو چکا تھا جنہوں نے ان کی جیٹھانی کا روپ لے کر ان کے سامنے آئے۔ وہ کہتی ہے وہ اس حد تک خوفزدہ تھے کہ وہ لوگ جیسے شاکڈ ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے، اس وقت تک بھی ان کے چہروں پر وہ خوف تھا۔ پھر ان لوگوں نے ولیمہ اٹینڈ کیا اور وہ لوگ واپس اپنے شہر بلاسپور چلے گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو نشی خان نے انڈیا رائے پور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ نشی خان آپ کا۔ انسان کی زندگی میں کبھی کبھار ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی کسی ایسی آزمائش میں ہم لوگوں کو نہ ڈالے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سنڈریلا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری خالہ کے گھر کی ہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جہاں پر میری خالہ کا گھر ہے سندھ میں ایک گاؤں میں، ان کے گھر کے آس پاس کافی زیادہ ویرانہ اور جھاڑیاں ہیں۔ وہاں پر تھوڑا ہی دور ان کی بڑی بہن کا بھی گھر ہے۔ تو میرے کزن جو تھے وہ لوگ ان کے گھر گئے، جو میری خالہ کی بڑی بہن کا گھر ہے ان کے گھر گئے، تو ان کو کوئی کسی کام کے سلسلے میں وہ اپنے ان لاز جا رہی تھیں، تو انہوں نے میرے کزن اور ان کے بھائی کو یہ کہا کہ آپ لوگ آج رات ادھر ہی رک جانا، میں اپنے سسرال جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگوں کا بھی گھر پاس ہے تو ہم گھر خالی نہیں چھوڑتے، ہم لوگ آج ادھر ہی سو جائیں گے۔ میری کزن جو تھی وہ ان کے روم میں سو رہی تھی، یعنی اپنی بڑی خالہ کے روم میں سو رہی تھیں۔ تو ایک دم سے وہ کہتی ہے کہ میں اس کمرے میں اکیلی تھی، اس کمرے میں ایک کونے میں جھولا رکھا ہوا تھا، ایک طرف چارپائی تھی اور ایک طرف بیڈ تھا۔ اب جو میری کزن تھی وہ چارپائی پر سو رہی تھی۔ کہتی ہے آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے اس کمرے میں کوئی چل کر آیا ہے۔ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی آہٹ سے، اور ابھی میری آنکھ کھلی ہی تھی، میری تو ہمت ہی نہیں پڑی تھی کہ میں دیکھ سکوں کہ باہر کون آیا ہے۔ تبھی ایک دم سے وہ جو جھولا تھا وہ جھولا ہلنے لگ گیا، ایسا لگ رہا تھا اس کمرے میں پڑے ہوئے اس جھولے کو کوئی جھول رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جب دیکھنا چاہا تو مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا، بس وہ جھولا جو تھا وہ اکیلا ہی جھول رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی، فوراً سے اپنے چہرے کے اوپر دوبارہ سے بلینکٹ کر لیا۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو اس طرح سے آواز آئی کہ جیسے پھر اسی کمرے میں کوئی آیا ہے اور آ کر ان کے پاس بالکل کھڑا ہو گیا ہے۔ اب وہ پھر بہت ڈرنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اب کون ہے؟ تبھی وہ کیا دیکھتی ہیں، جیسے ان کا اپنا بھائی آیا ہے، ان کا بھائی اس کمرے میں آیا ہے اور آ کر کمرے کے سینٹر میں کھڑا ہو گیا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے شولڈر کے اوپر بھی کچھ ہے۔ اب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے بھائی نے اپنے کندھے کے اوپر کیا اٹھایا ہوا ہے۔ تبھی جیسے اس نے غور کر کے دیکھنا چاہا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے شولڈر کے اوپر بھی جیسے وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں۔
ایک عجیب و غریب وہ منظر تھا. وہ اتنا خوفزدہ ہوئی کہ اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا. اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. اب وہ جو اس کا بھائی تھا وہ نائٹ شفٹ ختم کر کے صبح گھر واپس آیا. ان کی جاب جو تھی وہ نائٹ شفٹ میں تھی. تو وہ آ کر باہر ان کے گھر کا جو دوسرا حصہ تھا وہیں پر کہیں اور جگہ پر سو گئے. تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے صبح صبح ان کی وہ جو خالہ تھی وہ واپس آئی ہیں اور آ کر ان کے چہرے پر جیسے ہاتھ پھیری ہیں، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ خالہ میں ابھی آ کر سویا ہوں تو مجھے سونے دیں. جس پر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، تم تو میرے کمرے میں میری جگہ پر سو رہے تھے، جہاں پر جھولا ہے وہ میری جگہ ہے، میں وہاں پر سوتی ہوں. ان کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے. اب جب ان کے بھائی 12 بجے جاگے تو ان کی بہن نے انہیں ساری بات بتائی کہ رات کو اس طرح سے میں نے کمرے میں یہ سب دیکھا ہے. ان کے بھائی نے یہ کہا میں تو آیا ہی صبح ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں. ان لوگوں نے اپنی خالہ کو کال کی تو وہ ابھی تک سٹل اپنے سسرال میں ہی تھیں، وہ واپس ہی نہیں آئی تھیں. وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے اور اپنے گھر واپس چلے گئے. اپنے گھر واپس جا کے ان لوگوں نے یہ ساری بات پھر ان سے شیئر کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے. جو کوئی بھی نیا پرسن ان کے گھر میں سوتا ہے، یعنی جو ریگولر وہاں کا رہنے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ اسی طرح سے اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، ان کے ہی اپنوں کے روپ میں ان کے سامنے آتے ہیں اور باقاعدہ بات چیت کرتے ہیں. یہ ایک سٹوری تھی جو سینڈریلا نے شیئر کی. بہت شکریہ سینڈریلا آپ کا. لسنرز، ایسی پہلے بھی میں سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جس میں اس طرح سے جنات سامنے آتے ہیں، یعنی آپ کے اپنے ریلیٹیوز کی شکل لے کر سامنے آتے ہیں، آپ کے اپنے فیملی ممبرس کی شکل لے کر آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور حقیقت میں وہ نہیں ہوتے، ان کا طریقہ کار اور ہوتا ہے. اکثر ایسے معاملات تب ہوتے ہیں جب کوئی سو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی تھی، وہ میری اپنی فرینڈ کی تھی اور اس نے مجھے خود وہ سٹوری سنائی. وہ کہتی ہے کہ ایئر 2012 کی بات ہے، ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا. وہ گھر جو تھا اس کے 3 پورشن تھے، یعنی وہ گھر کافی زیادہ بڑا تھا. اس سٹائل میں وہ گھر تھا کہ اس کے جو نیچے والا پورشن تھا اس کا گیٹ دوسری گلی میں تھا اور جو اوپر والا پورشن تھا اس کا گیٹ دوسری گلی میں تھا. اب وہ جو نیچے والا پورشن تھا وہاں پر کوئی اور فیملی رہتی تھی، ان کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی لنک نہیں تھا. اس گھر کو پرسنلی میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. ان لوگوں کا جو گھر تھا، ان کے گیٹ سے جب اندر انٹر ہوتے تھے تو ایک بڑا سا کار پورچ تھا، اس کے آگے ایک انٹرنس ڈور لگا ہوا تھا. اس ڈور میں جب جاتے تھے تو وہاں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں اور وہ جو سٹیئرز تھیں وہ 3rd فلور تک کنٹینیوسلی ہی اوپر جاتی تھیں. وہاں پر ایک چھوٹا سا روم بھی بنا ہوا تھا جہاں پر آپ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں. ان سیڑھیوں سے جب اوپر جاتے تھے تو 2nd فلور کا الگ دروازہ آتا تھا جہاں پر ان لوگوں کی ریزیڈنس تھی. پھر وہی سیڑھیاں اوپر 3rd فلور تک جاتی تھیں. جو 3rd فلور تھا کافی زیادہ بڑا ٹیرس تھا اور کافی زیادہ ہائٹ پر تھا. وہاں پر بھی ایک روم تھا جس کے آگے باقاعدہ ایک 12 دری والا برآمدہ بنا ہوا تھا. وہ کہتی ہے سخت سردیوں کا موسم تھا جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے. ہم لوگوں کو اس گھر میں ابھی شفٹ ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے، تو ہم لوگوں کو وہاں پر اپنے علاوہ کسی کے ہونے کا احساس رہتا تھا. ہم لوگوں کا جو 2nd فلور تھا جہاں پر ہم لوگوں کی ریزیڈنس تھی، وہاں پر 2 کمروں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا. جب ہم لوگ سو جاتے تھے اپنے اپنے کمروں میں تو اسٹور روم میں سے اکثر ہم لوگوں کو ایسے آوازیں آتی تھی جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے. پہلے تو ہم لوگ اپنا وہم سمجھتے کہ نیچے بھی جیسے ایک فیملی رہتی ہے شاید ان کی آوازیں ہوں، لیکن وہ کہتی ہیں ایک دفعہ ہم دونوں بہنوں نے یہ پلان بنایا کہ جو اوپر والا روم ہے 3rd فلور پر، ہم لوگ آج وہاں پر سوئیں گی. اس روم کو بھی ہم لوگوں نے سیٹ کیا ہوا تھا، وہاں پر بھی ہم لوگوں نے فلور سیٹنگ کی ہوئی تھی، میٹرس لگائے ہوئے تھے. تو ہم دونوں بہنیں اوپر سونے کے لیے چلی گئیں گھر والوں سے پرمیشن لے کے. گھر والوں نے بھی کہا گھر کا حصہ ہے، بے شک سو جا کر اوپر. آج بہت زیادہ دھند تھی تو میری جو بہن تھی وہ باہر فون پر بات کر رہی تھی اپنی فرینڈ سے. تقریباً رات کے 12:30 بجے کا ٹائم ہوا. اسی گھر کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا درخت بھی تھا جس کی آدھی سے زیادہ حصہ جو تھا وہ 3rd فلور اور 2nd فلور کے ٹیرس پر آتا تھا. وہ کہتی ہے وہاں پر بھی میں باتیں کر رہی تھی تو میرے پاس آ کر 2 پتھر گرے اس درخت کی طرف سے. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اب وہ اتنی ہائٹ پر وہ ان کا گھر تھا اور وہ ٹری بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. وہاں پر تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ کھڑا ہو کر پتھر پھینک سکے. وہ ڈر گئی اور وہ اندر آ گئی اور آ کر دروازہ بند کر لیا اور اپنی چھوٹی بہن کو کوئی بھی بات نہیں بتائی کہ کہیں وہ بھی نہ ڈر جائے. وہ کہتی ہے میں نے فون بند کیا، ہم لوگ آپس میں باتیں کرنے لگیں. 1:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگوں کو باہر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے پائل پہن کر کوئی چل پھر رہا ہے. ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. پہلے ہم لوگوں نے کہا کہ شاید ہم لوگوں کا وہم ہو، ویسی آوازیں آ رہی ہیں. پھر ہم لوگ سو گئیں. ہم لوگوں نے روم کی لائٹ آف کی. تقریباً رات کے 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم تھا. میری بہن نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا.
جب میں نے اس کی چیخوں کی آوازیں سنی میں بھی ڈر گئی. میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ مجھے ابھی یہ محسوس ہوا ہے کہ جیسے تم واش روم سے نکلی ہو اور آ کر بالکل میرے پاس بیٹھ گئی ہو اور میرے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر رہی ہو اور مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ سو جاؤ. ان دونوں کے میٹرس کے درمیان میں تھوڑا سا ڈفرینس تھا. ایک کارنر میں ایک کا تھا، ایک کارنر میں ایک کا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ تم میرے پاس آ کر بیٹھی اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی ہو، تمہارے ہاتھ یک ٹھنڈے ہیں. جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو تم میرے چہرے پر ہاتھ پھیر کر مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ سو جاؤ اور تمہارے بال کھلے ہوئے ہیں. ایک دم سے تمہارا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہو گیا. اس نے چیخنا شروع کر دیا تو وہ جو اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ غائب ہو گئی. ان لوگوں کے گھر میں بھی یہ مسئلہ تھا. وہ لوگ بہت زیادہ ڈریں، پھر نیچے بھاگیں. وہ کہتی ہے اسی طرح سے ہم لوگ ایک دفعہ اپنے ٹی وی لاؤنج میں، سیکنڈ فلور پر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر رات کا کوئی ڈرامہ لگا ہوا تھا، 9 بجے کا ٹائم تھا، وہ دیکھ رہے تھے. تو ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے ہم لوگوں کے اوپر والے سیڑھیوں سے کوئی اتر کر آیا ہے اور سیکنڈ فلور کا دروازہ کھول کر جہاں سے ان کی اس اندر انٹر ہوتے تھے گھر میں، وہاں پر صوفے رکھے ہوتے، وہاں پر کوئی بیٹھ گیا ہے. تو میرے بھائی نے امی کو کہا کہ امی یہ آنٹی کون بیٹھی ہوئی ہے سامنے. جب امی نے دیکھا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ایک عورت چادر لے کر بیٹھی ہے. جیسے وہ انٹرس ڈور والے روم، جو ان کا انٹرس روم تھا، وہاں پر جب وہ گئے تو اس کی لائٹ آن کی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ان کے گھر میں بہت زیادہ اثرات تھے. وہ کہتی ہے ہم لوگوں کے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے تھے تو وہ سیڑھیوں سے نیچے جانے لگے، یعنی سیکنڈ فلور سے نیچے جانے لگے گراؤنڈ فلور پر. تو سیڑھیوں میں ایک بچی بھی دیکھی تھی آنٹی نے. انہوں نے شور مچا دیا کہ بچی کھڑی ہوئی ہے، فراک پہنا ہوا تھا اس نے وائٹ کلر کا. جب ہم لوگوں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ان کے گھر میں بھی بہت زیادہ یہ معاملات تھے. تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں بعض اوقات. یہ مخلوق اپنا بہت زیادہ ظاہر کرتی ہے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. پھر ان لوگوں نے تقریباً وہ لوگ وہاں پر 10-11 ماہ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے وہاں پر وہ گزار لیا اور پھر لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے لسنرز، کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، کیونکہ ان حالات کو سہنا، ان کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں تو آپ لوگوں کو یہ سناتی ہوں، سٹوری فارم میں سناتی ہوں اویئرنیس دینے کے لیے کہ کس کس طرح سے لوگوں کی زندگی میں یہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ ان کو فیس کرتے ہیں وہ وہی جان سکتے ہیں. ہمیشہ اللہ سے رحم مانگا کرے، نماز پڑھ کر دعا مانگا کرے کہ کبھی بھی ہم لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID noshinur57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.